نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، تو میں نے پوچھا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کلام اللہ شریف۔ ابھی 18ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں: سورہ مومنون مکمل، سورہ نور مکمل اور سورہ فرقان کی ابتدائی آیات۔ سورہ مومنون میں 7 باتیں ہیں، استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں، تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں، توحید ہے، انبیاء کے قصے ہیں، نیک لوگوں کی 4 صفات ہیں، نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے، اور قیامت۔ سورۃ المومنین کی ابتدائی 9 آیات میں مومنین کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات درج ذیل ہیں: سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں، لغو سے اعراض، لغو ہر ایسے قول و فعل کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ یہ جو 7 صفات ہیں، کوئی بندہ اگر ان کو اپنا لے تو وہ پکا مومن ہوگا اور جنت میں جائے گا، اس لیے سورت کا نام المومنون رکھ دیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے 9 مراحل بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے انسان مٹی تھا، پھر منی، پھر جمع ہوا خون، پھر لوتھڑا، پھر ہڈی، پھر گوشت کا لباس، پھر انسان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی دے گا۔ جب 8 مراحل کے اوپر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملے گی، تو جب 8 مراحل میں وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تو اس میں اپنی مرضی کیسے چلائیں گے؟ آغاز صورت میں توحید کے 3 دلائل پیش کیے گئے ہیں: 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا، اور نمبر 3 چوپایوں اور ان کے اندر دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ان آیات کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا، تو آپ نے یہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت عبداللہ نے بتایا کہ میں نے اس کی کان میں یہ آخری آیتیں پڑھی تھیں سورۃ المومنون کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی گھر میں بیمار ہو تو یا سر میں درد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، تو یہ 4 آیتیں کان میں دم کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کی اصل وجہ بتائی ہے کہ ان کے انکار کی وجہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، اور نہ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے یہ اس بات کو نہیں مانتے اور نئے بہانے بناتے ہیں۔ سورۃ النور، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورت میں ایسے آداب و فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنے عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت و عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ وہ تقریباً 16 آداب اور احکام ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پہلا اور دوسرا حکم نازل زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔
زانی مرد اور عورت اگر غیر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے جو کہ قرآن میں مذکور ہے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا ہے کہ انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ پھر تیسرا حکم حد قذف کا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ چوتھا حکم لیان کا ہے جو کہ میاں بیوی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ پانچواں حکم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ قصہ افک بیان کیا گیا ہے۔ افک کا معنی ہے جھوٹ اور بہتان۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا جو بہت بڑی ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے، مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصہ دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا۔ تاریخ انسانی میں ایسا پہلی بار ہوا کہ کسی شخصیت کی پاکدامنی کا اعلان بذریعہ وحی کیا گیا ہو۔ اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ پھر چھٹا حکم گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا کرو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ساتواں حکم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو اپنے شوہروں، اپنے والد، سسر، حقیقی بیٹوں، شوہر کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجیوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور ان طفیلی مردوں جو عورتوں کی طرف توجہ نہ رکھتے ہوں، اسی طرح ان بچوں کے سامنے جو خواتین کی پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں، اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ آٹھواں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں ان کا نکاح کروا دو۔ یوں ہی لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ اصل میں اسلام زنا کو کسی طور بھی برداشت نہیں کرتا، اور زنا کا اس وقت تک سدباب نہیں ہو سکتا جب تک کہ نکاح کو آسان نہ کیا جائے۔ اسلام نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ پھر اس کے بعد نواں حکم لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں ہے۔ اسلام کی روشنی دنیا میں پھیلنے سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا، اور اس لاوارث اور بے سہارا طبقے پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رواج میں انقلابی اصلاحات کی، ان پر ظلم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا۔ دوسرے انسانوں کی طرح ان کے لیے بھی حقوق مقرر کر کے انہیں آزاد کرنا اللہ کی رضا کا سبب بتایا۔ مختلف گناہوں کے کفارہ کے طور پر بھی انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک اہم ہدایت یہ کہ جو غلام یا لونڈی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں اس کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کر لیا کرو۔ اس معاہدے کو اسلام میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ پھر 10واں حکم اصل میں زمانہ جاہلیت کے قطعی حرام ذریعہ معاش کی تردید کے لیے ہے۔ نزول قرآن سے قبل بعض ظلم پیشہ اور حریص لوگوں نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی جنہیں اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابج جیسا چودھری جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینے کا بے تاج بادشاہ بنانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، اس نے بھی ایسی لونڈیاں پال رکھی تھی۔ یہاں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر وہ بخوشی زنا پر آمادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ ناجائز اور حرام تو دونوں صورتوں میں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ لونڈی ہونے کے باوجود اس فعل سے نفرت کرتی ہے تو تم جو کہ آزاد ہو تمہیں تو بطریق اولا اس سے نفرت کرنی چاہیے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ پھر 11واں حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ پھر 12واں حکم یہ ہے کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ پھر 13واں حکم ان عورتوں کے بارے میں ہے جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں کہ وہ اگر پردہ کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
14واں حکم اور ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ 15واں ادب یہ ہے کہ جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلہ میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ کامیابی اس آیت میں 4 باتوں میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اس کے فرائض کے ساتھ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور ماضی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور مستقبل میں بھی اللہ سے ڈرتا ہو۔ تو جو آدمی 4 باتوں کا تمام کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام کی خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ اہل سنہ والجماعت کے مسئلہ کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ انہی کو خلافت راشدہ حق 4 یار بھی کہتے ہیں اور 4 خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں انہی 4 حضرات کی خلافت کا ثبوت ہے۔ والذین کفروا اعمالهم۔ اس آیت میں ان کفار کے اعمال کی مثال دی گئی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید و رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، تو سراب سے اس نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال سراب کی طرح دھوکہ میں ہیں۔ دوسری قسم کے کفار کی مثال بیان کی گئی ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ۔ ان کفار کی مثال ہے جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، اس کے اوپر پھر ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہے۔ اب اتنا اندھیرا ہو تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ سورۃ الفرقان کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے توحید۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نیا انداز عطا کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت۔ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ہیں۔ نمبر 1، یہ نبی کی اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے۔ نمبر 2، یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانی ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ ارشاد ہوا، کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اس ذات کا نازل کردہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کا اشکال تھا کہ یہ کیسا رسول ہے جسے بازاروں میں جا کر معاش کا بندوبست کرنا پڑتا ہے؟ اگر یہ اتنا ہی سچا ہے تو کوئی فرشتہ اس کی تصدیق کیوں نہیں کر دیتا، یا اس کے لیے آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں آ جاتا، یا اس کا کوئی باغ کیوں نہیں جس میں یہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا؟ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو اس سے بھی بہتر باغات اور محلات دے سکتا ہوں، لیکن سابقہ انبیاء بھی آپ ہی کے جیسے انسان تھے، مگر بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت ہی کے منکر ہیں۔ اس کے بعد روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے، پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔